الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح بالرحمت وبدد بالصخور میدان ارض جلت عظمت ثم الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی العرشی الہاشمی عبدہ اتہامی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام الحرمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب اس سے قبل کے بعد کا آغاز کیا جائے آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حسین ابن کرامت حسین سید راضیہ بنت محمد حسین سید کفایت حسین ابن محمد حسین سید مرتضیٰ ابن ولایت حسین سید ان جملہ مرحومین کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زن محترم اور ماتمداران شہداء کربلا علیہ السلام، خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس انجمن ماتم حسین کی جانب سے جن کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، اور ہم اور آپ ان مجالس کے ذریعے اور ماضی میں جتنی بھی ہماری شرکت ہو یا آئندہ ہوگی انشاءاللہ، تو ان مجالس میں آنے کا ہمارا مقصد طے ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اگر آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں. کچھ باتیں آپ کے سامنے نشر کی گئی تھی اور گفتگو کی گئی تھی کہ ہمیں یہاں آنے سے پہلے یہاں آنے کا ہدف اور مقصد معلوم ہونا چاہیے. ہم مجلس میں کیوں آ رہے ہیں اور آئے ہیں تو پھر یہاں سے ہم کو کیا لے کے جانا ہے. اس لیے کیونکہ تقاضا اسی بات کا ہے کہ جیسے آئے ہیں ہم ویسے نہ جائے، بلکہ فرش ادا پہ آئے ہیں تو یہاں سے کوئی نہ کوئی ایک حسین بات
ایک حسین جملہ اور ایک خوبصورت نصیحت اپنے دامن عمل میں لے کے جائے تاکہ اسے اپنی زندگی میں استعمال کر سکے۔ ایک کامیاب انسان اور ایک کامیاب شخص کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ کہیں بھی اگر کسی بزم میں بیٹھتا ہے تو ہمیشہ فائدے کی باتوں سے اپنے دامن کو بھرتا ہے، گھاٹے کی باتوں سے اپنے دامن کو نہیں بھرتا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی باتوں میں جب ہم اپنا دامن ان باتوں سے خالی رکھتے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ذکر امام حسین علیہ السلام تو یہاں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، قبر کے بعد بھی کام آئے گا۔ تو جس چیز سے ہمیں فائدہ نہ ہو تو اسے تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جو ہم کو لمحہ لمحہ کام آئے گا ہمیں اس سے کتنا فائدہ لینا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ غانی محترم علیہ السلام میں متوجہ رہیے گا، روز اول سے میں جو جملہ کہتا ہوں کہ جتنے ہیں کافی ہے، ظاہر سی بات ہے بعد میں تو آپ کو بھی علم ہے اور ہم کو بھی علم ہے کہ عزا خانہ پورا بھر ہی جائے گا۔ وہ اپنے اپنے ظاہر سی بات ہے ظرف کی بات ہے، کچھ جو ہے وہ قافلے سے شروع سے جڑ جاتے ہیں، کچھ بیچ میں آ کے جڑتے ہیں، کچھ بیچارے وہ ہیں کہ جو تبرک تک محدود ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ہے، جو جس اعتبار سے بھی چاہے وہ، تو جتنے ہیں بس آپ ہی لوگوں سے گفتگو ہے اور آپ ہی تک جو ہے وہ پیغام پہنچانا ہے۔ الحمدللہ یہ جملہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اتنی میری عمر نہیں ہے جتنی زیادہ آپ لوگ مجلس سے سن چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ آپ جو ہے وہ اتنا ہمتن گوش ہو کے اور توجہ سے یہ باتیں سنتے ہیں۔ سننے کا تقاضا بھی یہ ہے اس لیے کیونکہ ہم نے علی کے ذکر سے نمک حلالی سیکھی ہے۔ اس کے بعد والا جملہ وہ ہم اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ توجہ رکھیے گا، بس بات کا آغاز کر رہا ہوں، جو مجلس ماضی کی تھی بالکل اسی سے ایک دم متصل ہو جائیے گا، وہیں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہم کسی بھی کے گھر میں جاتے، کسی کے بھی گھر میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ بھائی کے گھر گئے، رشتہ داروں کے گھر گئے، ماموں کے گھر گئے، اگر ماموں کے گھر کی کوئی بات ہم کو اچھی لگی تو جب ہم پلٹ کے گھر آتے ہیں تو اپنے بچوں سے بھی یہی کہتے ہیں دیکھا ان کے گھر میں کتنی اچھی تہذیب تھی۔ نہیں میرے ساتھ رہیے گا میرا عزیزو، ہے کہ نہیں میرا عزیزو؟ اس کی تھوڑی آواز کم کر دے تو بھی ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر بات اچھی ہوتی ہے، کافی ہے بس، اگر بات اچھی ہوتی ہے تو ہم گھر میں آنے کے بعد اپنے بچوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ان کے گھر کا کتنا اچھا کلچر تھا، انہوں نے کردار کتنا اچھا پیش کیا، ان کے بچوں کو کتنی تہذیب تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں کا اثر لے کے آتے ہیں۔ جو رکھیے میرا عزیز، ایک ایک بات ہے کہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں کا اثر ہم لے کے آتے ہیں، اگر نہ لے کے آتے تو کبھی یہ بات پر یہاں کی بات گھر جانے لگے میرے عزیزوں، ہم اپنے رشتہ داروں کی باتیں گھر لاتے ہیں، یہاں کی تہذیب گھر لے کے جائیے۔ رشتہ داروں کی تہذیب ایک وقت چلے گی، دوسرے وقت مٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، ایک وقت چلے گی، دوسرے وقت مٹ جائے گی۔ آپ نے بیٹے کو کہا ضروری تھوڑے کہ پوتا بھی اس پہ عمل کرے، بھائی بیٹا عمل کر لے گا پوتا عمل نہیں کرے گا، لیکن محبت آل محمد کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے بیٹے کو دو، بیٹا اپنے بیٹے کو دے گا، اپنا بیٹا اس کے بیٹے کو دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ محبت آل محمد کا کمال ہے، ایک جگہ نہیں رکتی بلکہ جہاں جہاں لہو کی پاکیزگی رہتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل تقاضا ہے، اسی لیے نہ ہمارا ماضی بہکتا ہے نہ ہمارا سلامت رہے سلامت رہے۔ یہاں کی تہذیب ہمیں گھر لے جانی ہے۔ یہاں کی تہذیب کون سی تہذیب ہے؟ دیکھیں دونوں کردار آپ کے سامنے ہے، حر کا بھی کردار ہے، حرملا کا بھی کردار ہے، دونوں کردار ہے، حر کا بھی کردار ہے، حرملا کا بھی کردار ہے۔
لیکن ایک وہ ہے کہ جس نے شب عاشور حسین کے بارے میں سوچا. توجہ میرے عزیزو, ایک نے شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوچا. اس سوچنے کا اثر یہ ہوا کہ کل تک باطل کے ساتھ تھا, آج حق کے قافلے میں آ گیا. ایک رات سوچ, توجہ رکھیے گا, ایک رات سوچنے کا کمال یہ ہوا کہ باطل سے نکل کے حق کی جانب آ گیا. ہر آ گیا لیکن ہرملا نہ آ سکا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے معرفت حاصل نہ کی. یہی جملہ تو پہنچانا تھا میرا عزیزو. بھائی کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کیونکہ اس نے معرفت حاصل کی تو آ گیا. اس نے معرفت حاصل نہیں کی تو باطل ہی رہا. سمجھ میں آیا؟ جتنی معرفت حسین بلند ہوگی, رکیں گے میرا عزیزو, اتنی آسانی سے آگے نہیں بڑھیں گے, رکیں گے. اپنا اپنا زاویہ پیش کرتے ہیں. ہر آدمی اپنے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. اور آج کے تو یہ بکے ہوئے رائٹر اپنے اعتبار سے کچھ بھی لکھتے ہیں. ارے بھائی وہ تو حکومت امام کو چاہیے تھی اس لیے گھر سے نکلے, حکومت چاہیے تھی اس لیے نکلے, ان کو تو دنیا چاہیے تھی اس لیے نکلے, ان کو تو بادشاہی چاہیے تھی اس لیے نکلے. اچھا یہ بات آپ اور ہم کب کہیں گے؟ کہ جب نکلنے والا خود نہ بتا رہا ہو. اے اللہ اکبر. بھائی اگر نکلنے والا خود نہ بتائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ اس لیے نکلے تھے یا اس بنیاد پہ نکلے تھے یا مقصد یہ تھا. یہ ہمارا اور آپ کا زاویہ ہوگا کہ ہاں یوں نکلے, اس لیے گئے, اس وجہ سے گئے, یا یہ حاصل کرنا تھا, یہ حاصل کرنا تھا. اب اور جملہ آسان کر دیتا ہوں. اگر نکلنے والا گونگا ہوتا تو ہم کسی کی بھی بات مان لیتے. اس کے بعد والا جملہ میرا عزیزو, اگر نکلنے والا گونگا ہوتا تو جو آج کا رائٹر لکھتا یا ماضی کے رائٹروں نے لکھا ہم مان لیتے. لیکن نکلنے والا گونگا نہیں ہے بلکہ خطیب نو کے سینہ ہے. وہ خطیب نو کے سینہ ہے. اور وہ نکلنے کے بعد بتا رہے انی لم اخرج. اللہ اکبر. اگر جملہ پہنچ گیا, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر یہاں نہیں پہنچا تو شاید کہیں نہیں پہنچے گا. توجہ, امام نے کیا کہا؟ انی لم اخرج, میں نہیں نکل رہا ہوں. ارے جملہ اگر پہنچ جائے میرے تو. امام نے کیا کہا؟ میں نہیں نکل رہا ہوں. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نکالا جا رہا ہوں. اے اللہ اکبر عزیزو, اسی پہ تو گفتگو تھی. امام نے کیا کہا؟ میں نہیں نکل رہا ہوں. نکلنے میں خود کا اختیار ہے, نکالنے میں خود کا اختیار نہیں ہے. نہیں, آپ اب بھی قریب نہیں آئے عزیزو. ایک انسان ہے جو اپنی مرضی سے جا رہا ہے, ایک وہ ہے کہ جس کو زبردستی نکالا جا رہا ہے. امام کیا کہہ رہے؟ میں نکل رہا ہوں, نکالا نہیں جا رہا ہوں. ارے تاریخ کے چہرے سے امام نے اسی جملے پہ نقاب ہٹا دی. کچھ وہ تھے کہ جنہیں مدینے سے نکالا گیا تھا. ارے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کچھ تھے جسے میرے جد نے نکالا تھا. اب پڑھیے گا تاریخ, اور الحمدللہ میرے سے بہتر آپ جانتے. امام کہہ رہے کہ میں نکل رہا ہوں. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ میں شر پھیلاؤں, اس لیے نہیں کہ میں خوریزی پھیلاؤں, بل انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی, بلکہ میں تو نکل اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. جو میرا عزیزو, امام نے مقصد بتایا. اب امام نے مقصد بتا دیا تو کیا شاعر شعر نہ لکھے, خطیب اپنے تاثرات پیش نہ کرے, کیا لوگوں کو آراستہ نہ کرے کہ بتائے نہ بتائے؟ بالکل بتائیے. شاعر شعر بھی کہے, کلام بھی کہے, تفسیر بھی لکھی جائے, مقالے بھی لکھے جائے, لیکن بشرط یہ ہے کہ پیغام کے اندر پیغام سے باہر. اس لیے کیونکہ امام نے اپنا مقصد بتا دیا کہ میں نکل رہا ہوں لیکن میرا مقصد ہے اصلاح. اللہ اکبر. میرا مقصد ہے اصلاح, آپس میں اتحاد قائم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, اختلاف برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. جملہ پڑھ رہا ہوں,
2 مہینہ 8 دن حسین کی مجلس میں آنے کے بعد ایک شیعہ اگر اتحاد بھی نہ سیکھ سکا تو آپ اور ہم دنیاوی عزادار ہو سکتے ہیں، حسینی عزادار۔ صلوات پڑھے محمد اب ابھی الحمدللہ تعداد ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے تو اب باواز بلند صلوات پڑھے محمد محمد اتحاد کا پیغام دینے امام نکل رہے، توجہ میرا متوجہ، اتحاد کا پیغام امام دینے جا رہے ہیں، تو پھر بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اس لیے کیونکہ انقلاب تبھی آتا ہے کہ جب ماضی کی تاریخ ہو۔ اللہ اکبر، اگر ماضی کی تاریخ نہ ہوگی تو کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ دوسروں کو چھوڑ دیجئے، مہاتما گاندھی سے بھی تو یہی پوچھا گیا تھا کہ بھیا یہ آپ نے ملک کیسے آزاد کرایا؟ ہمارے سامنے جو ہے وہ کربلا کی تاریخ تھی۔ توجہ میرا عزیزو، ایک قدم اور آ گئی، توجہ رکھیے گا میری جانب۔ انقلاب آیا، بہت سے ملک میں آیا، ایران میں بھی انقلاب آیا، روح اللہ خمینی صاحب انقلاب لے کے آئے۔ جب انقلاب، توجہ میرا عزیزو، جب انقلاب لے آئے تو ایک رپورٹر ان کے پاس پہنچا، کچھ جوان بھی ظاہر سی بات ہے بستی کے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے آغا تازہ انقلاب آیا ہے اور ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہت خسارے میں، گھاٹے میں، اس لیے کیونکہ ابھی انقلاب آیا ہے، حالات اتنی جلدی نہیں سدھرتے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ حضور وہ جو حکومت کی طرف سے 10 محرم تک 9 محرم تک لنگر عام چلتا ہے، اگر اسے گھٹا کے 3 یا 5 دن کر دیا جائے، اے اللہ اکبر، توجہ میرا عزیز، میرے تک توجہ رکھیے گا، اگر اسے گھٹا کے 3 یا 5 دن کر دیا جائے تو کیسا ہے؟ یہ بیچارے ہماری بستی میں بھی پیدا ہو گئے ہیں، اما نام حسین پہ اتنا لٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیواؤں کی مدد کرو، یتیم بچوں کی پرورش کرو، تو ہم نے کب کہا کہ نہ کرو، لیکن اپنی بیٹی کی شادی میں کم خرچہ کرو، کسی یتیم کی زیادہ مدد کرو۔ یہ جملے پہ تو سب کو بولنا تھا، ہے نا؟ کم کرنے کی جگہ ہے نا بھئی، گھر میں ایک بائک ہے، دوسری کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیچ کے پھر یتیم کی مدد کرو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ میرا عزیزو، مدد کرنی ہے، یہ کس نے کہہ دیا کہ ازائی امام حسین علیہ السلام میں کمی کرو اور پھر جا کے وہاں مدد کرو؟ کمی کرنی ہے تو اپنے اخراجات میں کمی کیجئے، یہ کس نے کہہ دیا کہ نہ؟ اچھا اتنے فتوے آئے میرا عزیزو، توجہ، اتنے فتوے آئے، کوئی ایک فتوہ لا کے دکھائیے کہ کسی مرجع نے کہا ہو کہ نام حسین پہ کم لٹاؤ۔ میں اردو میں ہی گفتگو کر رہا ہوں، کہیں سے لائیے کہ کسی نے کہا ہو۔ چلے ہم اور آپ کی تو ظاہر سی بات ہے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، یہ تو زہرا کے نوکروں میں ہمارا نام آ گیا، اس سے بڑا بھی شرف کوئی نہیں ہے۔ جائیے بین الحرمین، کتنے زوار آئے بھئی؟ لاکھوں اور کروڑوں کے اعتبار سے زوار آتے ہیں۔ کسی مرجع کو ایک فتوہ دے کے کہنا چاہیے کہ بھئی اتنا لمبا دسترخوان نہ لگاؤ۔ ارے میتا متوجہ رہے میرا عزیزو، بھئی اتنا لمبا دسترخوان نہ لگاؤ۔ یہ ارے ایک نے لگا دیا بس ٹھیک ہے ہو گیا، یا یہ جو ہے وہ 10 سے لے کے 20 تک نہ لگاؤ، 19 تک نہ لگاؤ، آخر کے 19ویں شب میں لگا دو بس ہو جائے گا۔ بھئی کہیں سے کوئی فتوہ نہیں آیا۔ توجہ عزیزو، ہر مرجع دیکھ رہا ہے، پھر بھی سکوت کیوں طاری ہے؟ نام حسین پہ یہ فتوہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ فتوہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہر مرجع جانتا ہے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی قوم کو لٹانا سکھایا ہے، لوٹنا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد یا علی۔ حضور وہ گھٹا کے انقلاب، میرے سے توجہ رکھیے گا، گھٹا کے اسے 3 یا 5 دن کر دیا جائے تو
روح اللہ خمینی صاحب نے جوانوں سے کہا سنو، اگر تمہیں خرچ کم کرنا ہے تو اگر گھر میں 3 ٹائم کھاتے ہو تو 1 ٹائم کھانا. اللہ اکبر. اگر گھر میں 3 ٹائم کھاتے ہو تو 1 ٹائم کھانا. سال میں 2 جوڑی لباس 2 جوڑی لباس بناتے ہو تو 1 جوڑی بنانا. اگر ابھی تک سواری سے چل رہے ہو تو پیدل چلنا. اور جو میرا عزیزوں میری طرف توجہ رہیے، ماضی کا انقلاب یاد دلانا کیوں ضروری ہے. اس کے بعد امام خمینی نے کہا سنو، ہم جو انقلاب لائے ہیں اسی فرش ادا کی بنیاد پہ لائے ہیں. اللہ اکبر. ہم جو انقلاب لے کے آئے ہیں اسی فرش ادا کی بنیاد پہ لے کے آئے. اگر نام حسین علیہ السلام نہ ہوتا، اگر تاریخ ہمارے سامنے نہ ہوتی تو کبھی یہ ہم انقلاب نہ لاتے. اور اس کے بعد جوانوں سے کہا آج کے بعد جب سینے پہ ہاتھ مارنا تو اگر ابھی طاقت کم لگتی تھی تو اب زور سے مارنا. اگر ہاتھ آہستہ پڑتا تھا اب تیز مارنا. اس کے بعد والا جملہ کہ یہ ہاتھ جو تمہارے سینے پہ پڑتا ہے نشان کہیں اور بنتا ہے. صلاۃ پڑھے محمد. سلامت رہے سلامت رہے. یا علی کی پہچان نعرہ حیدری، یا علی کی تلوار نعرہ حیدری، یا علی کی تلوار نعرہ حیدری، یا علی. سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. یا علی سلامت رہے سلامت رہے. اس کے بعد جو ہے وہ اب توجہ میرے عزیزو، ماضی کا انقلاب کیوں ضروری ہے. اور رپورٹر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضور یہ آپ کا انقلاب زیادہ دن چل نہیں پائے گا. یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سب مل جائیں گے آپ کو. آگے یہ انقلاب آپ کا زیادہ دن چل نہیں پائے گا. امام خمینی نے پوچھا بھائی کیوں نہیں چل پائے گا؟ کہا اس لیے کیونکہ دنیا کی 2 بڑی طاقت اور دونوں آپ کی مخالف، ایک کا نام ہے امریکہ اور دوسرا روس. اس وقت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت کی حالات کہ یہ 2 تاریخ رشیا، یہ دونوں آپ کے دشمن کا 2 بڑی طاقت، اور ان سے بھی آپ کی بنتی نہیں اور ان سے بھی نہیں بنتی. تو جناب یہ آپ کا انقلاب زیادہ دن چلے گا نہیں. تو امام خمینی نے کہا تیرے سوال میں آدھا صحیح ہے آدھا غلط ہے. اللہ اکبر. آدھا سوال صحیح ہے آدھا سوال غلط ہے. کہ تو نے جو صحیح کہا وہ یہ کہ دنیا میں 2 بڑی طاقت، غلط یہ کہا نہ اس کا نام رشیا ہے نہ اس کا نام امریکہ ہے. 2 بڑی طاقت، ایک کا نام ہے ذات پروردگار، ایک کا نام ہے وقت کا امام. اے اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا میں 2 بڑی طاقتیں، ایک کا نام ہے ذات پروردگار اور دوسری ہے وقت کا امام. آدھا سوال تیرا غلط، نہ ان سے رابطہ صحیح نہ ان سے رابطہ صحیح. الحمدللہ 2 بڑی طاقت، ایک کا نام ذات پروردگار، ایک کا نام وقت کا امام. الحمدللہ ہمارا رابطہ وہاں سے بھی اچھا ان سے بھی اچھا. صلاۃ پڑھے محمد. ماضی کا انقلاب اس لیے لازمی ہے. اگر ماضی کا انقلاب یاد نہ دلایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے نئی قوم میں جذبہ آئے گا کہاں سے. امام کا جملہ، امام کا پیغام رہتی دنیا تک ہے اور تا قیامت تک ہے. ایک بات کا آغاز کر رہا ہوں اور جتنی بھی بات ہوگی انشاءاللہ اسی حوالے سے جو ہے وہ میں کروں گا. ایک سوال آیا اور وہ کیا کہ یہ حکومت کے لیے نکلے تھے، یہ حکومت کے
اچھا آپ جو ہے وہ اپنے محلے سے، زیادہ بڑی بات نہیں ہے، اگر کسی کو اپنی پہچان بڑھانی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ آج کی زبان میں کہا جائے الیکشن. بھئی یہی تو ہے نا، تھوڑی سی پہچان بڑھا. اب تو پڑھنے کا وقت تو گزر گیا نا، اب پڑھ کے انجینئر تو بن نہیں سکتے، ڈاکٹر بن نہیں سکتے، لیکن پہچان بڑھانی ہے تو کیا کرے؟ بھئی الیکشن لڑ لیتے ہیں، کم سے کم محلے کے تو پردھان بن جائیں گے. بھئی اتنا تو ہے، ہماری معرفت کا دائرہ تھوڑا سا تو بڑھے گا. جب وہاں سے جیت کے آ جائیں گے تھوڑا سا اور جسارت ہوگی کہ ابھی تک جو ہے وہ اپنے گاؤں تک محدود تھے، چلو اب جو ہے تھوڑا سا اور بڑا الیکشن لڑا جائے، گاؤں سے نکل کے شہر تک آیا جائے. یہی ہے نا. تو آغاز کہاں سے ہوا؟ محلے گاؤں سے. آئے کہاں تک؟ شہر تک. اس کے بعد آئے چلو اب ضلع کا لڑ لیتے ہیں. جتنا جتنا بڑا درجہ ہوتا چلا گیا اتنی اتنی حکومت کا دائرہ بڑھتا چلا گیا. میں ساتھ رہیے گا میرا عزیز، اتنا اتنا حکومت کا دائرہ بڑھتا چلا گیا. اب آپ جائیے پی ایم کے پاس اور اس سے کہیے کہ حضور چلیے آپ کو گاؤں کا الیکشن لڑنا ہے. ارے میں کہاں لا رہا ہوں میرا عزیز، نہیں آپ ساتھ نہیں ہے میرے. بھئی آپ جائیے اور اس سے کہیے کہ چلے آپ کو جو ہے وہ گاؤں کا الیکشن لڑنا ہے، پردھانی کا الیکشن. اب دماغ خراب ہے، میں پورے انڈیا پہ حکومت کر رہا ہوں، اسے چھوڑ کے نہیں آپ پہنچے نہیں، میں کہاں تک لے آیا آپ کو. اسے چھوڑ کے میں جاؤں گا تمہارے گاؤں کا. بھئی لوگ کہتے ہیں امام حکومت کے لیے نکلے تھے، یہ بتاؤ کہ حسین کی حکومت کا دائرہ کہاں تک ہے؟ ارے اللہ اکبر، یہ تو پوری بات میری آپ نے رائے گا. بھئی امام کی حکومت کا دائرہ کہاں تک ہے؟ ایک گاؤں تک، ایک محلے تک. ان کی حکومت کا دائرہ کتنا بڑا ہے؟ ان کی حکومت کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ وہ صرف دنیا والوں کو معاف نہیں کرتے، اگر فطرس بھی آ جائے. اب کہو کہ امام نکلے تھے، بہت بہت شکریہ، امام نکلے تھے. جس کی حکومت کا دائرہ اتنا بڑا ہو، وہ عرب کے ایک خطے کے لیے اما یہ توجہ میرا عزیزو، ممبر کی عطا بس سن لیجئے. اگر لعوذ باللہ ماذا اللہ خاکم بدہن، اگر یہ جملہ مان بھی لے کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، تو اگر نکلے تھے تو اللہ نے حکومت دے بھی دی. آپ نے توجہ نہیں کی میرا عزیزو. ویسے امام نکلے نہیں تھے، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نکلے بھی تھے تو اللہ نے حکومت دے دی. اب کہیں گے حکومت کہاں ہے؟ تو بھیا حسین کی حکومت سروں پہ نہ دیکھو، امام کی حکومت دلوں پہ دیکھو. اب اگر حکومت سروں کی ہوتی تو سرحدوں تک محدود ہوتی. اے اللہ اکبر. اما جس کی حکومت سروں پہ ہوتی ہے، سرحدوں میں محدود ہوتی ہے، یہ انڈیا کے پردھان منتری، وہ امریکہ کا، یہ پاکستان کا، وہ یہاں آ کے یہاں حکومت نہیں کر سکتا، وہاں والا کبھی یہاں حکومت نہیں کر، کیوں؟ سرحدوں تک محدود ہے، سروں کی حکومت ہے. ارے اللہ اکبر میرے. سروں کی حکومت سرحدوں تک محدود ہے. حسین کی حکومت سروں پہ نہیں ہے بلکہ دلوں پر ہے. اب سرحدیں تلاش نہ کرنا، ان کی حکومت یہاں بھی رہے گی، وہاں بھی رہے گی. صلاۃ پڑھے محمد وآل محمد. اگر ہے تو میرا عزیزو اللہ نے دے دی. کیسے دے دی؟ حسین نے چاہا کہ فطرس کو بالوں پر ملے تو مل گئے. حسین نے چاہا راہب کو 7 بیٹے ملے تو مل گئے. ارے اللہ اکبر، فضائل پڑھ رہا ہوں. امام نے چاہا کہ نانا ناکا بنے. ارے حکومت بتا رہا ہوں میرا عزیزو. حسین نے چاہا کہ جنت سے لباس آئے. لاؤ تاریخ اٹھا کے جس میں لکھا ہو کہ اللہ نے وہاں جو ہے وہ ٹیلر کی دکان کھول رکھی تھی، لاؤ نا.
یہ بیچارے حدیث گڑھنے والے اور جو ہے وہ اکا کی پیاز مکہ میں والے بھئی یہ گھڑنے والے لاؤ حدیث کہ کہیں نہ کہیں سے لکھی ہو کہ ہاں اللہ نے وہاں دکان بھی کھولی ہوئی ہے. بھئی رات توجہ میرے عزیزو, رات میں شہزادے آئے, اماں کل عید کا دن ہے, مجھے نئے لباس چاہیے, ہمیں نئے لباس چاہیے. سیدہ نے کہا سو جاؤ, درزی کے یہاں گئے ہیں. نہیں مجلس میں نہیں ہے میرے عزیزو. سیدہ نے کہا کہ جاؤ سو جاؤ, درزی کے یہاں ہے. کیا شہزادی کو نہیں پتا تھا کہاں سے آنے والے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہاں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو دکان ہوگی جہاں سے لباس بنے اور آ گئے ہیں. نہیں عزیزو, اگر ایسا ہی ہوتا تو سیدہ کو کبھی صدیقہ نہ کہا جاتا. اور آسان کرتا ہوں, شاید جو ہے وہ بات تھوڑی سی تشنا رہ جائے, میں مکمل کرتا ہوں. دیکھیے ایک ہوتا ہے صادق, ایک ہوتا ہے کاذب. صادق وہ ہوگا کہ جو سچ بولے, کاذب وہ ہوگا جو جھوٹ بولے. مثال کے طور پہ مجلس ہو رہی ہے, اب یہاں سے اٹھ کے کوئی جائے چوراہے تک پہنچے, وہاں کوئی مل جائے اور پوچھے بھئی امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے, وہ کہے گا کہ ہاں ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہوگی تو وہ صادق, اور اگر جو ہے ہو رہی ہوگی اس کے بعد بھی کہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو وہ کاذب, بھئی جھوٹ بول رہا ہے. یا تو بات صادق یا تو سچا ہوگا یا پھر جھوٹا ہوگا. تو کیا یہ بھی ایسے ہی سچے ہیں؟ اللہ اکبر, بھئی یہ بھی ایسے ہی سچے ہیں جیسے ہم اور آپ ہیں؟ نہیں, توجہ میرا عزیزو, کہ ان کی صداقت میں اور ہماری صداقت میں بہت بڑا فرق ہے. کہ وہ فرق کیا ہے؟ کہا کہ ہم صادق اور کاذب تب کہلائے جائیں گے کہ جب واقعہ ہو رہا ہوگا. یہ بات نہیں پہنچی ہے شاید. مثال کے طور پہ بھئی اگر مجلس ہو رہی ہوگی تو پہلے مجلس کا قیام ہوگا تو صادق کہلائیں گے. اگر واقعہ نہیں ہو رہا ہوگا اور پھر بھی کہا جائے کہ ہو رہا ہے تو وہ کہا جائے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو کہا جائے گا سچ بول رہا ہے. ہمارے اور آپ کے سچ اور جھوٹ بولنے میں شرط یہ ہے کہ پہلے واقعہ ہو, لیکن آل محمد جو کہہ دے وہی سچ ہو جائے. جو وہ کہہ دے وہی سچ ہو جائے, وہ واقعے کے محتاج نہیں ہے. اسی لیے سیدہ نے کہا تھا کہ کل لباس آئیں گے, ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے, یہ تو کل ہوگا. اس کے لیے سیدہ کیا کہہ رہی کہ سو جاؤ, کل درزی لے کے آئے گا, واقعہ کل ہونے والا ہے. عزیزو یہی تو صدیقہ کی زبان ہے. اللہ نے کہا جو کہہ دیا بس وہی ہو گیا, جو کہہ دیا وہی ہو گیا. اب توجہ میرے عزیزو, یہ سوال بزرگوں سے ہے, لباس کہاں سے آیا تھا؟ سلامت رہے جہاں سے آواز آئی ہے. کہاں سے آیا؟ جنت سے. تھوڑا ماضی میں جائیے تو جناب آدم اور حوا کو اللہ نے زمین کی طرف بھیجا تو لباس پہنے ہوئے تھے, تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر, آدم جنت کا لباس ہے, جنت سے باہر نہیں جائے گا. اللہ اکبر, جنت کا لباس ہے. یہ پروردگار پھر کہ زمین پہ جاؤ پتوں کو لباس بناؤ. بھئی یہی ہے نا تاریخ, ادھر نہیں جا رہا ہوں, بھئی یہی ہے نا. توجہ, حکومت امام حسین دیکھے, توجہ میرا عزیزو. اب ادھر سے جب چلے تو نظام الہی یہ ہے, قانون الہی یہ ہے کہ جنت کا لباس جنت میں رہے گا, زمین پہ نہیں جائے گا. اے پروردگار آج تیری سنت کیسے بدل گئی؟ اس سے سادے لفظ کہاں سے لاؤ میرا عزیزو, آج سنت کیسے بدل گئی؟ کل جو ہے آدم سے اتروا لیا اور آج حسنین کے لیے جنت سے بھیج رہا ہے. توجہ میرا عزیزو, جنت سے بھیج رہا ہے, ماننا پڑے گا. جنت کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں فاطمہ رہتی ہو. جنت کہتے
اس جگہ کو ہے. اب میں جملہ بڑی جسارت سے کہہ سکتا ہوں, اسی لیے سیدہ کی جنت میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہے. نہ یقین ہو تو جا کے دیکھ لیجئے, چوراہے پہ کھڑے رہیں گے, آپس میں موبائل میں جوانوں سے کہے تو گیم کھیلتے رہیں گے, فالتو میں ٹائم برباد. یہی ہے نا, کتنی عظیم نعمت کو ہم کھو کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فرش اعضا نہیں ہے, یہ جنت ہے. میں دلیل دے چکا ہوں میرے عزیزو, یہ فرش اعضا نہیں ہے, جنت ہے. اور جنت کیسے ہے؟ جنت اسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سیدہ آ جائے. اللہ بھائی بزرگوں سے سنا ہے نا, عالم بھائی فرش اعضا بچھی نہیں کہ شہزادی آ گئی. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں فرش اعضا بچھے اور سیدہ نہ آئے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سیدہ آ جائے وہ جگہ جنت ہو جاتی ہے. اب میرے عزیزو اگر گھر سے ارادہ کر کے چلے اور فرش اعضا تک نہ آئے تو سمجھ لیجئے گا سیدہ نے چاہا ہی نہیں کہ جنت میں آ سکو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو حکومت امام ہے کہ نہیں, یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. چاہا کہ ہو جائے تو ہو جائے, چاہا کہ نبی نا کا بنے بن جائے. اور آسان کر دوں, چاہا کہ نماز طویل ہو جائے. پشت پہ آ کے تو اس سے بڑی حکومت اور میں آپ کو کیا بتاؤں, میں بتاتا چلا جاؤں گا. جس کے پاس اتنی حکومت ہو اسے کیا ضرورت ہے. اب بھیا وہ نکل بھی کیسے سکتے ہیں جن کے بابا اس دنیا کو 3 بار طلاق دے چکے ہو. ہائے اللہ, اما تیسری بات تو رجت کی بھی گنجائش نہیں رہتی ہے بھئی, رجوع کی بھی 3 بار طلاق دے چکے ہیں. اپنی نہ مانو انہی, کم سے کم یہاں مان لو کہ 3 بار کہہ دیا ختم ہے کہ نہیں. 3 بار کہا. اچھا یہ بھی شریعت کا عجیب نظام ہے, رکھا بھی تو 3 ہی رکھا. اللہ جہاں تک بات پہنچنی تھی. توجہ میرا عزیزوں, بھئی رجت کی بھی گنجائش نہیں, کہ 3 بار طلاق دی ہے. کبھی لغت میں جا کے دیکھیے کہ یہ لفظ طلاق استعمال کیوں کیا گیا ہے. دنیا کی معنی کیا ہے؟ دنیا کے معنی ہے پسترین عورت. لغت میں دنیا کے معنی ہے پسترین عورت. توجہ, اس کے بعد میں نہیں کہوں گا آپ کیسے سنیں گے, وہ آپ بتا دیجئے گا. دنیا کے معنی ہے پسترین عورت. علی کے معنی ہے کائنات کا سب سے بلند انسان. سب سے بلند کائنات کا جو شخص, اس کا نام علی کے معنی ہے. لغت میں جا کے ڈھونڈ لیجیے گا, نہ یقین آئے تو. یعنی جو سب سے بلند ترین تھا اس نے دنیا کو پسترین چیز کو 3 بار طلاق دی. اب میں اور وضاحت کر دیتا ہوں. دنیا میں بھی, دنیا میں, میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا میں اگر باپ اپنی زوجہ کو طلاق دے دے تو شریف بیٹا کبھی اس سے نکاح نہیں کرتا. کہاں لے آیا میرا عزیزو. اگر توجہ میں, اگر دنیا کے رشتے بتا رہا ہوں, ابھی بات کی بات تو بہت دور ہے. اگر کوئی باپ کسی زوجہ کو طلاق دے دے تو شریف بیٹا, جملہ میں شریف بیٹا کبھی اس سے نکاح نہیں کرتا. یہ دنیا کا قانون ہے. توجہ میرا عزیزو, یعنی اگر باپ نے طلاق دی ہے تو شریف بیٹا کبھی رجوع نہیں کرے گا, نکاح نہیں کرے گا. اب بھی آپ نہیں سمجھے, اما علی نے 3 بار دنیا کو طلاق دی ہے تو پھر جسے باپ طلاق دے دے بیٹا اس کی خواہش میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین. تو دنیا کا مزاج ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے امام، اور جسے پروردگار امام بنا کے بھیجا وہ دنیا کی خواہش میں، وہ حکومت کی خواہش، جن کا احاطہ اور جن کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی ہو. دیکھیں میرا جی تو کبھی کبھی مجلس جو ہے نا، ظاہر سی بات الحمدللہ سبھی سنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کو گہرائی سے بھی سنا کیجئے اور جملوں کو محسوس کیا کیجئے. یہ امام نکلتے وقت ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو 6 مہینے کا سفر ہے بھائی. ابھی مدینے سے نکل رہے ہیں، مکے جائیں گے، مکے کے بعد پھر جا کے کربلا جائیں گے. ابھی تو اتنا لمبا سفر ہے. کہیں بھی کہہ دیتے کہ بھیا میں نکل رہا ہوں اس بنیاد پہ، یا میں نکل کے آیا ہوں اس بنیاد پر اپنی مرضی سے. اتنا لمبا سفر ہے، کہیں تو کہہ دیتے. یہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے وقت ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ بس آج کی حد تک اتنا سن لیجئے گا، انشاءاللہ ذہنوں میں بات رہ جائے. نکلتے وقت ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کربلا ایک دن کا نام نہیں تھا. کربلا اس تاریخ کا نام ہے جو رہتی دنیا تک رہنے والی ہے، تا قیامت تک زندہ رہنے والی. توجہ میرے عزیزو، یہ ایک دن کی کربلا نہیں تھی. توجہ رکھیے گا. نکل رہے ہیں، یہ تو ہمارے یہاں کی کم علمی کی بات ہے. اب بات آ جاتی ہے میرے عزیزو، میں کیا کروں. ارے محمد حنفیہ تو اتنے بہادر تھے، امام کے ساتھ جانا چاہیے تھا، مدینے میں رہ گئے. اور یہ بات غیر کہے تو سمجھ میں آتا ہے، اپنے کہتے ہیں بھیا محمد حنفیہ اتنے بہادر تھے اور اس کے بعد بھی امام کے ساتھ نہ جا کے مدینے میں رہ گئے. ارے کبھی امام کو اس طریقے سے بھی سمجھیے، امام کا کام حکمت سے خالی ہوتا ہی نہیں. کربلا ایک محاذ کا نام نہیں ہے. کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو ایسے سمجھیے، پہلا محاذ ہے مدینہ، دوسرا محاذ ہے کوفہ، تیسرا محاذ ہے خود کربلا. مدینے میں چھوڑا جناب عبداللہ اور محمد حنفیہ کو، کوفے بھیجا جناب عقیل مسلم کو، اور کربلا میں خود رہے. یہ مدینے میں چھوڑا کیوں؟ مدینے میں چھوڑا اس لیے تاکہ کل جب کوئی پوچھنے آئے، میں نے اسی لیے کہا مجلس سمجھیے میرے عزیزو، امام کیوں نکلے؟ اگر یہاں کوئی بتانے والا نہ ہوتا تو یہ بکے ہوئے رائٹر کچھ کا کچھ لکھ دیتے کہ نہیں محمد حنفیہ آپ یہاں رہیے. یہ آج کی بات نہیں ہے، چمچے ہر جگہ رہتے ہیں. نہیں غلط مت سمجھ لیجئے، جہاں شہد ہوتا ہوں چمچے ہر جگہ رہتا، ہر دور میں پائے گئے، لیکن آخر میں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. چمچے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے جاتے ڈسٹ بین میں ہی ہے. کیسے بھی چمچے ہو، اگر جو ہے وہ معاشرے میں رہ کے، توجہ میرا عزیزو میں تب رہے، اگر معاشرے میں رہ کے کچھ ایسا فتنہ و فساد بویا ہے تو یا تو خود دیکھیں گے یا نسلیں دیکھیں گی. نہ یقینو یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے جا کے سوال کر لیے. برا کیے ہیں تو اس کا انجام بھی برا ہی ہونے والا ہے. اور میں نے یہ پہلے خمسے میں بات پڑھی تھی کہ کوئی بات میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، کبھی آپ اپنے دل پہ لے لے کہ بھئی ہمارے خلاف بات ہوگی. نہیں، یہ ممبر کا حق ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ آج ہی سے نہیں ہے، یہ ماضی سے چلے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کا انجام بہت برا ہے. توجہ رکھیے گا میرا عزیزو. جناب محمد حنفیہ جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک چمچہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہنے لگا محمد حنفیہ تم نے دیکھا علی نے اپنے بیٹوں کو حسن و حسین کو اپنے پاس رکھا اور میدان میں تمہیں بھیج دیا. اس کا مطلب سمجھے کہ حسین علی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تم سے زیادہ محبت نہیں کرتے، اسی لیے تمہیں میدان میں بھیجا. جناب محمد حنفیہ نے کہا یہ بتا کہ تیرے جسم میں ہاتھ ہے؟ اللہ جسم میں علماء ایک دلیل یہ جو ہے وہ ایک عالم نے پڑھی ہے، میں اسی کو نقل بھی کہہ سکتے اور میری بھی ایک کھوج کہہ سکتے جہاں تک آپ تک پہنچانا ہے. کہا کہ تمہارے ہاتھ جسم میں ہاتھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے. کہا آنکھ بھی ہے؟ کہا کہ ہاں آنکھ بھی ہے.
کہ یہ بتاؤ اگر میدان میں کوئی تیر تمہاری آنکھ کی طرف آئے تو تم آنکھ بڑھاؤ گے یا اپنے ہاتھ بڑھاؤ گے؟ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ بڑھاؤ گے یا اپنی آنکھ بڑھاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ظاہر سی بات ہے میں آنکھ بچانے کے لیے ہاتھ کو بڑھاؤں گا۔ تو محمد حنفیہ نے کہا اس کا مطلب کہ ہاتھ تمہارے نہیں ہے، ہاتھ تمہارے نہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہاتھ تو میرے ہی ہے۔ کہ جب ہاتھ تمہارے ہے تو آپ کو شہید ہو جانے دو، ہاتھ کو بچا لو۔ اس نے کہا کہ نہیں محمد حنفیہ، آنکھ کو بچانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آنکھ کی عظمت ہاتھ سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ کو بچانا اس لیے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جناب محمد حنفیہ نے کہا میرے بابا بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حسنین سے کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے وہ بابا کی آنکھیں ہیں، میں بابا کا ہاتھ۔ صلاۃ پڑھے محمد وآل۔ محاذ الگ الگ تھے، سنیں گے میرے عزیزو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ جناب محمد حنفیہ جناب عبداللہ جناب سغرا کو چھوڑا تاکہ یہاں سے تاریخ کربلا ہر گھر تک پہنچے۔ جناب مسلم کو کوفے بھیجا اور تنہا جناب مسلم 18,000 خطوط کا تنہا جواب تھے۔ یہ موضوع جناب مسلم نہیں ہے، 18,000 خطوط کا تنہا جواب جناب مسلم، اور خط لکھ کے دیا تھا کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت گویا میرے ہاتھ پہ بیعت۔ اے عظمت نہیں سمجھا؟ اما جسے امام اپنا ہاتھ کہہ دے، سنیں گے انشاءاللہ۔ بھئی ایک طرف یہ، دوسری طرف جناب، تیسری طرف خود امام حسین علیہ السلام۔ اب آپ جملے کو محسوس کر سکے تو سمجھ جائیے گا۔ الگ الگ محاذ پہ الگ الگ فرد کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد صرف کربلا میں سب کچھ تمام نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے بعد جناب زینب کے ہاتھ میں پرچم آیا۔ تحریک کربلا کو کبھی ایسے سمجھیے کہ شام اور کوفہ آپ کے حوالے، فتح کا اعلان ہوا، پرچم امام بلند ہوا، نام خدا ہر زبان پہ آیا۔ یزید کے دربار میں زینب نے کہا آج کے بعد تیرے دربار میں بھیڑ بڑھے، تو جیت گیا، میرے بھیا کے عزادار بڑھے۔ صلاۃ پڑھے محمد وآل۔ سمجھے میرے عزیزو، امام نکلتے وقت بتا رہے میں نکل رہا ہوں تاکہ امت جد کی اصلاح کر سکوں۔ اصلاح کرنا بتا رہا ہے کہ کچھ تو خرابیاں تھی۔ اب وہ خرابیاں کیا تھی اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں سن لیجئے گا، کیونکہ یہ 55 50 اور 60 منٹ کے بیچ میں ہی مجلس کو تمام کرنا ہے۔ اب وہ خرابیاں کیا تھی میرے عزیزو جنہیں امام، ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے، دین کا کلمہ تو سبھی پڑھنے والے تھے، کیا پڑھی تھی امام کوئی نکل کے جانے کی؟ جو پڑھ رہے تھے وہ نکل جاتے، وہ جا کے جو ہے دفاع کرتے، وہ جا کے یزید سے جنگ لڑتے۔ امام کو کیا پڑھی تھی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جس کا ہوتا ہے اذیت بھی اسی کو ہوتی ہے۔ یہ خدیجہ کے دسترخوان پہ روٹی توڑ کے کلمہ پڑھنے والے، یہ کیا دین کو بچائیں گے؟ یہ تو ان کا کمال تھا کہ انہوں نے سر تن سے جدا تو ہوا، سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ دین کی فلاح اور کامیابی کے لیے ہم نکلے ہیں۔ بس بہت وقت ہو گیا میرے جو، دین کو بچانے کے لیے ہم نکلے۔ اپنا بھرا گھرانہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ تصور کر سکتے تو یہاں سے کیجئے عزیزو، اگر کسی گھر میں کوئی ایک میت ہو جائے تو میرا عزیزو نہ باپ کو قرار آتا ہے، نہ ماں کو قرار آتا ہے، نہ بھائی کو قرار آتا ہے۔ ایک جاتا ہے تو عالم ایسا ہو جاتا ہے۔ کوئی حسین کے دل سے پوچھے، کبھی حبیب کا جنازہ لے کے آئے، کبھی کڑیل جوان کا جنازہ لے کے آئے،
عزیزوں کوئی حسین کے دل سے پوچھے، یہی تو مرثیہ حسین نے پڑھا تھا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، اب سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عالم غربت میں امام مرثیہ پڑھ رہے عزیزو، ایک بھری دوپہر میں چہلم کا روز گزرا ہے۔ بس ایک فکرہ سن لیجئے، عزیزو مصائب تصور کا نام ہے۔ آئے ہیں اہل حرم، جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو عجیب کیفیت تھی۔ روایت کہتی ہے ہر ایک بیوی اپنے والی و وارث کا ماتم کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے جب اس منظر کو دیکھا، اے پھوپھی اماں ابھی گھر بھی واپس جانا ہے، پلٹ کے گھر بھی جانا ہے۔ عزیزو شاید زینب کو خیال آیا ہو، ارے جائے تو کیسے جائے، بھیا تو کربلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جو روایت کہتی ہے محمل تیار ہوئی، ایک ایک بیوی سوار ہوئی، سب بیویاں تو سوار ہوئی۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ ایک برکت سے لپٹی ہوئی ایک بیوی ہے جو مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ قریب آئے، اے اماں رباب، ارے کیا آپ پلٹ کے مدینہ نہ جائے گی؟ ارے تو شہزادی تڑپ گئی، اے بیٹا سجاد، ارے یہ بتاؤ، ارے رباب جائے تو کیسے جائے؟ ارے ایک کو زندان میں چھوڑ دوسرا کربلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے سجاد، ارے رباب جا کے کرے تو کیا کرے، ایک کو زندان میں چھوڑ کے آئی ہوں، ارے دوسرا کربلا میں ہے۔ اے سجاد، ارے سب شب کا سناٹا آئے گا، ارے میرا بیٹا بہت غمگین ہے، مجھے یہی رہنے دو۔ جو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام نے کہا، اے اماں، ارے سجاد آپ کو حکم دیتا ہے، ارے چلیے واپس مدینے چلیے، تاب نہ لا سکی۔ آخر میں امام نے کہا، اے پھوپھے اماں، ارے آپ کو امام وقت حکم دیتا پھوپھی اماں آپ کو امام وقت حکم دیتا ہے، اور امام وقت کا نام سنا۔ ایک مرتبہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد محمل کے قریب، اصغر، ارے ماں کو معاف کر دینا، حکم امام ہے، ارے جا تو رہی ہوں لیکن کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اے اصغر، یہ تیری ماں، تو لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین السیالم الذین ظلموا ایام انقلبین انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بک زہرا و ابیہ و بالہا و بنیہ و سر المستضعفیہا، بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ خطہ ارض میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو برطرف فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں انہیں شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ یا اللہ جو مومنین بے روزگار انہیں صاحب روزگار بنا دے، جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چاہدہ معصومین کا، واسطہ شہداء کربلا کا جو اس وقت زائرین بین الحرمین کربلا میں یا عراق میں یا جہاں بھی موجود ہے، بحق چاہدہ معصومین علیہ السلام تمام زائرین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو عادم سفر ہے یا جو سفر میں اس وقت ہے انہیں خیریت کے ساتھ ان کے گھر پر لٹا۔ یا اللہ تجھے واسطہ چاہدہ معصومین کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حسین ابن کرامت حسین سید، راضیہ بنت محمد حسین سید، کفایت حسین ابن محمد حسین سید اور مرتضیٰ ابن ولایت حسین سید اور جملہ مومنین مومنات مرحومین کی ارواح کو سارے ثواب فرمائے۔ اللہم صلی ماں جمالال کی آ رہی ہے،
لاش اکبر پہ چادر اڑا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، لاش اکبر پہ چادر اڑا دو، ماں جوان کی آ رہی، اس کا چھللی کلیجہ چھپا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، لاش اکبر پہ چادر اڑا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، لاش اکبر پہ چادر اڑا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، لاش اکبر پہ چادر اڑا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، اس کا چھللی کلیجہ چھپا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، لاش اکبر پہ چادر اڑا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، اب جیے گی بھلا کیسے لیلا، دیکھ پائی نہ بیٹے کا صحرا، دیکھ پائی نہ بیٹے کا صحرا، کیا کیا جائے کوئی بتا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، لاش اکبر چادر اڑا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، جس کو 18 سالوں سے پالا، اس جوان کا زمین پر ہے لاشا، اس جوان کا زمین پر ہے لاشا، کوئی زینب کو جا کر بلا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، لاش اکبر پہ چادر اڑا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، سر جھکائے ہیں ڈہڑی پہ سرور، خون کے آنسو بہاتے ہیں سرور، خون کے آنسو بہاتے ہیں سرور، شاہزادے کا شانہ ہلا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، لاش اکبر پہ چادر اڑا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، ہم سبھی ہے پیمبر کا پرسا، دے دو مادر کو اکبر کا پرسا، دے دو مادر کو اکبر کا پرسا، فرش غم لا کے جلدی بچھا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے، لاش اکبر پہ چادر اڑا دو، ماں جوان لال کی آ رہی ہے،
نہ تیری مادر کیا کہوں گا بھلا بولو اکبر کیا کہوں گا بھلا بولو اکبر اے میرے لال مجھ کو بتا دو ماں جواں لال کی آ رہی ہے لاش اکبر پہ چادر اڑا دو ماں جواں لال کی آ رہی ہے رو رہی ہے ابھی تک سکینہ پیٹتی ہے بہن سر و سینہ پیٹتی ہے بہن سر و سینہ بنت سرور کی ڈھارس بندھا دو ماں جواں لال کی آ رہی ہے لاش اکبر پہ چادر اڑا دو ماں جواں لال کی آ رہی ہے دفن صحرا جو دیکھے گی مادر غم سے مر جائے دکھیا نہ رو کر غم سے مر جائے دکھیا نہ رو کر پاس اکبر کے اس کو بٹھا دو ماں جواں لال کی آ رہی ہے لاش اکبر کی چادر اڑا دو ماں جواں لال کی آ رہی ہے اے پگھر پھٹ رہا ہے کلیجا اب نہیں کوئی ماں کا سہارا اب نہیں کوئی ماں کا سہارا بس یہ پیغام سب کو سنا دو ماں جواں لال کی آ رہی ہے لاش اکبر کی چادر اڑا دو ماں جواں لال کی آ رہی ہے آئے کربلا والوں 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد